میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی اور میں ہوں اسد بیگ. کل ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے, یعنی کہ وہ دن جس دن ہم کمومریٹ کرتے ہیں ورلڈ دنیا کی پریس فریڈم, اور یہ دیکھتے ہیں کہ پریس کتنا آزاد ہے پوری دنیا میں. پچھلی دفعہ پریس فریڈم ڈے پہ ہم نے انٹرویو کیا تھا میر صاحب کا, اور ان سے بات کی تھی کہ جو ان کی کمیشن کی رپورٹ تھی, یعنی کہ جو ان پہ حملہ ہوا تھا اس پہ کمیشن ایک بنا تھا, اس کی کمیشن کی رپورٹ آئی تو نہیں تھی, لیک ہوئی تھی. تو اس میں کیا معاملات ایسے تھے, کیا ایسی کوئی پیش رفت پچھلی دفعہ ہمارے تو دیکھنے میں نہیں آئی. 1 سال گزر گیا اس انٹرویو کو, اور اب بات کرتے ہیں متی اللہ جان صاحب سے اور حامد میر صاحب سے کہ پاکستان میں پریس فریڈم کا سٹیٹس کیا ہے. اس لیکیج کے بعد کچھ فرق پڑا ہے, اس پہ کچھ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اس رپورٹ پہ یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے, جو میرے پہ حملے کی جو رپورٹ تھی جو لیک ہوئی تھی وہ ان سائنڈ رپورٹ تھی, ان اتھینٹک رپورٹ تھی, اور اقبال خٹک صاحب نے اس وقت سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ اس رپورٹ میں کچھ فیکچول ایررز ہیں. مثلا ایک بہت بڑی ایرر یہ تھی کہ موسیٰ خان خیل جو کہ ہمارے ساتھی صحافی تھے سوات میں, ان کو 32 گولیاں مار کے شہید کیا گیا تھا. رپورٹ میں لکھا گیا کہ وہ ایک طالبان کمانڈر تھا. تو میں نے اقبال خٹک صاحب کو بتایا, اقبال خٹک صاحب نے تحریری طور پہ سپریم کورٹ کو لکھا کہ اس میں یہ فیکچول ایررز ہیں, تو آپ بتائیں کہ یہ اصلی آپ کی واقعی اتھینٹک رپورٹ ہے یا کچھ اور. تو ان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا. اپنے طور پہ میں نے پتہ کیا, حکومت کے مختلف لوگوں سے, پرائم منسٹر ہاؤس سے پوچھا کہ یہ رپورٹ پرائم منسٹر ہاؤس کو بھجوائی جانی تھی, اور کچھ اخبارات یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ رپورٹ پرائم منسٹر ہاؤس کو بھجوا دی. آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں ملی. تو میں تو یہی زیوم کرتا ہوں کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ رپورٹ تھی جس میں بہت سی فیکچول ایررز تھیں, اور ابھی تک ایسی کوئی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی. اور جس چیف جسٹس نے اس کو ہیڈ کیا وہ ریٹائر ہو گئے. اس میں ایک اور جو جج صاحب تھے اقبال حمید الرحمان صاحب, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب ایک جج رہ گئے ہیں جسٹس اعجاز افضل صاحب, اور کمیشن جو ہے اس نے 3 ہفتے میں اپنی رپورٹ مکمل کرنی تھی, اب تو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ رپورٹ آئے گی, اور جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی اتھینٹک رپورٹ نہیں ہے. بالکل. جو مدی صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ بھی ایک پروگرام کیا تھا, اور آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی. جو رپورٹ آئی تھی میر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں فیکچول ایررز ہیں, لیکن اس میں بھی بڑی ایسی پوائنٹ کی باتیں تھیں. مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جو انویسٹیگیشن والا معاملہ تھا, اسپیسیفکلی جو جیو فینسنگ کا ڈیٹا جو لینا تھا, وہ رسپانسبلٹی اس کی ایک ایسے انسان پہ لگائی گئی تھی جو کہ شاید سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جیو فینسنگ کا ڈیٹا وہاں سے جا کے لے کے آؤں گا. تو وٹ ڈو یو تھنک یہ ایشوز, ڈو یو تھنک کہ باقی کیسز میں بھی ایشوز ہوتے ہیں انویسٹیگیشن والے؟ دیکھیں, بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی جرنلسٹوں پہ آفت آتی ہے تو اس وقت آتی ہے جب ہماری سویلین قیادت یا سویلین منتخب حکومت کمزور ہوتی ہے. تو اس وقت جب حکومتیں اپنی سیفٹی کی ان کو پڑی ہوتی ہے تو وہ صحافیوں کی کیا سیفٹی کریں گی. افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب حامد میر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی جو سویلین حکومت ہے وہ بہت کمزور پڑی ہوئی تھی, اور جب سویلین حکومت کمزور ہوتی ہے تو پارلیمنٹ بھی کمزور پڑ جاتی ہے, عدلیہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے. یہ جیو فینسنگ کی جو بات اس وقت بھی میں نے کی تھی, یہ رپورٹ جو لیک ہوئی ہے یقینی طور پہ اس میں بہت سی فیکچول ایرر ہیں, اور اصولی طور پہ حامد میر کو بطور وکٹم اس کو تسلیم بھی نہیں کرنا چاہیے. مگر ہمارے لیے بطور صحافی ہمیں اس رپورٹ کے دیگر پہلوؤں پر بات کرنے کا حق پوری طرح حاصل ہے, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اور یہ رپورٹ لیک بھی تب کی جاتی ہے جب کمزور حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ عرصہ چھپا بھی نہیں سکتی اور پھر اس رپورٹ پہ کارروائی بھی نہیں کر سکتی. تو وہ رپورٹیں لیک کر کے, جیسے ایبٹباد کمیشن کی ایک رپورٹ لیک کی گئی اور بعد میں کہا گیا یہ تو ایک ڈرافٹ تھا جی, یہ فائنل رپورٹ نہیں تھی. تو جب وہ کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, کارروائی کر نہیں سکتے, تو اس طرح کی خبریں لیک کر دی جاتی ہیں. تو حامد میر کمیشن کی رپورٹ میں جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ پولیس کے کوئی ڈی ایس پی یا کوئی پولیس کے افسر تھے, اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان لکھ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بار بار کہا کہ ہمیں جیو فینسنگ ڈاٹا دو, مگر وہ پولیس کے افسران نے ہمیں وہ ڈاٹا نہیں دیا. اس لیے جو ہے ہمارے لیے کسی قسم کی کنکلوسیو فائنڈنگ دینا ضروری نہیں ہے. اور یہ اتنے مذاق کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان تاریخ میں پہلی بار اتنا ہائی لیول کا کمیشن بنا جرنلسٹ کے اوپر ایک اٹیمپٹ کی انویسٹیگیشن کے لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جیو فینسنگ ڈاٹا نہیں مل رہا. ایک طرف پاناما کا دیکھ لیں, ججز نے جیو فینسنگ ڈاٹا چھوڑے, انہوں نے جی آئی ٹی بنا دی ہے. اتنا ایویڈنسز کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں, ان کے اوپر جی آئی ٹی بن گئی, اس کے اندر آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ ڈال دیے. اور دوسری طرف ایک جو ایک جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ جو پاکستان کا اتنا بڑا نام ہے پوری دنیا میں, اس کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوتی ہے, 6 گولیاں لگتی ہے, اس کی جان بچ جاتی ہیں.
اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جیو فینسنگ کا ڈیٹا نہیں ہے پاکستان کے عدلیہ کو فراہم کیا جا رہا، تو اس کے کون ذمہ دار ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں عدلیہ خود ذمہ دار ہے۔ اور میں آج ایک چیز کا واضح انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو پرسنلی چیف جسٹس انور زاہد جمالی سے بات ہوئی تھی، وہ جملے آج بھی میرے کان میں گونجتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ میں نے جب ان سے کہا کہ جمالی صاحب سر یہ رپورٹ کیوں نہیں آ رہی، صحافی بڑے پریشان ہیں، وہ ایک تذبذب کا شکار ہیں، انگزائٹی ہے، آپ لوگ رپورٹ نہیں لا رہے ہیں اور ہم بڑا انسیکیور فیل کر رہے ہیں، تو کیا اس رپورٹ کے اندر کوئی ٹھوس سفارشات ہوں گی، کوئی ریکمنڈیشن ہوں گی؟ تو یہ ایک ڈنر کے اوپر انور زاہد جمالی صاحب کی کنورسیشن ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ پہ دوسرے ساتھی ججز کی طرف سے ابھی تک ریکمنڈیشن نہیں آئی، تو میں نے کہا کوئی ٹھوس آپ توقع میں کرنی چاہیے صحافیوں کو کہ کوئی اس میں ٹھوس سفارشات ہوں گی، تو انہوں نے کہا متی یہ پاکستان ہے، یو نو دس از پاکستان، اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے in so many words. in so many words. یہ پاکستان ہے، یہ جو بات انہوں نے کی ہے، اور اس میں متی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ذکر کیا کہ سول حکومت کی کمزوری کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کی۔ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آغا خان ہاسپٹل کراچی میں آئے میری عیادت کرنے کے لیے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا کمیشن بنا دیا ہے، میں نے بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہہ کے وہ ہاسپٹل سے نکلے، ایئرپورٹ پہ پہنچے، تو بائی دیٹ ٹائم مجھے یہ پتہ چلا کہ اس پرائم منسٹر کی حکومت جو ہے وہ پیمرا میں جیو کے خلاف غداری کا ریفرنس دائر کر رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ابھی تو وزیر اعظم صاحب مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ میں آپ کے لیے کمیشن بنا رہا ہوں، لیکن وہی ہوا، اور اگلے دن وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب جو ہیں انہوں نے پیمرا میں جیو کے خلاف غداری کا ریفرنس دائر کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ایک غدار چینل کے غدار صحافی پہ قاتلانہ حملے کی انکوائری میں کوئی سنجیدگی دکھائے گا؟ مجھے آج تک مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تانے مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کو ناراض کر کے تو ہسپتال میں آپ کی عیادت کرنے آئے تھے، میرے پہ بڑا احسان کیا جی، لوگوں کو ناراض کر کے؟ ہاں لوگوں کو ناراض کر کے آئے تھے جی، میرے پہ بڑا احسان کیا آپ نے۔ اگلی بات جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہی وزیر اعظم صاحب جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے کہا کہ جیو کے خلاف غداری کا ریفرنس دائر کر دو۔ تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں یہ اس لیے کمزور ہیں کہ یہ دوگلی ہیں، یہ دوگلے کام کرتی ہیں، اور اسی لیے ان کے اب موجودہ صورتحال میں جب سے ڈان لیکس کا معاملہ آیا، ایک دفعہ پھر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ میڈیا کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ ایک دوسرا معاملہ اب سوال کریں گے جی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میر صاحب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے 1 سال سے ایک نئی ایفرٹ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی ہے جس کو وہ جرنلسٹ سیفٹی اینڈ ویلفیئر بل کا نام دے رہے ہیں۔ آپ نے بھی وہ پڑھا ہے، متی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، مجھے تو اس میں نظر آتا ہے کہ شاید ویلفیئر کا پارٹ ہے لیکن امپیونٹی کا، انویسٹیگیشن کا، پروسیکیوشن کا کوئی ایسا، کنوکشنز کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو کہ آپ نے سر وہ کیا آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیے کچھ مہینے پہلے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن کا اجلاس تھا تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، وہاں پہ اے پی این ایس، پی پی اے، پی ایف یو جے کے نمائندے بھی موجود تھے، اور یہ جو جرنلسٹ سیفٹی بل ہے اس پہ بات ہوئی، تو اس پہ انفارمیشن منسٹری کے ایک افسر ہیں ناصر جمال صاحب، انہوں نے پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن دی اس کمیٹی کو، اور اس میں زور سارا جو ہے وہ ویلفیئر پہ تھا۔ نام اس کا ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بل، لیکن اس میں سارا زور ویلفیئر پہ تھا۔ جب ان کی پریزنٹیشن ختم ہوئی تو میں نے جو اس کمیٹی کے چیئرمین صاحب تھے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں جی مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ختم ہو چکا ہے، تو اب انفارمیشن منسٹری جو ہے یہ اس بل کی آڑ میں ویلفیئر کے نام پہ ایک نیا فنڈ جنریٹ کرنا چاہتی ہے، اور اس میں پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے، پروٹیکشن کے حوالے سے انہوں نے کوئی معیار نہیں بتایا، یہ سارے کا سارا ان کا زور ویلفیئر پہ ہے۔ اور میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ پچھلی جو اسمبلی تھی، جو 2008 سے 2013 کے درمیان جو اسمبلی تھی، اس اسمبلی میں ایک اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی بنائی تھی جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی، اور اس کا سربراہ اس وقت کی اپوزیشن کے ممبر احسن اقبال صاحب کو بنوایا گیا تھا، اور وہ کمیٹی بھی مجھے کچھ تھریٹس آئے تھے، میرے پہ کچھ حملہ ہوا تھا، تو وہ اس وقت بنی تھی وہ کمیٹی، اور اس کمیٹی نے بڑی ایک تھورو ڈیلیبریشنز کے بعد اس نے ایک ڈرافٹ تیار کیا، ریکمنڈیشنز تیار کی،
لیکن جب وہ تیار ہوا تو اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جی وہ جو پچھلی اسمبلی کی وہ ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ سامنے رکھیں اور اس کی روشنی میں آپ بل بنائیں. انہوں نے اسپیکر صاحب کو بھجوا دیا. اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی وہ نکالیں ریکمنڈیشنز اس پچھلی اسمبلی کی. جب وہ انہوں نے اپنے سیکریٹریٹ سے کہا کہ وہ ریکمنڈیشنز نکالیں تو وہ ریکمنڈیشنز نہیں ملی ان کو, اور ان کے افسر نے آگے کہا جی کہ یہ تو غائب ہو گئی ہوئی ہیں. میرے پاس کاپی موجود تھی, میں نے ان کو وہ کاپی دی. اب اسپیکر نے کہا جی کہ اب آپ جو بنائیں گے بل پرپوز ڈرافٹ وہ اس پچھلی رپورٹ کی روشنی میں ہوگا. تھوڑے دن پہلے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ڈرافٹ کا بل پیش کیا, ایک بل کا ڈرافٹ پیش کیا. تو اس میں اگین وہی پریزنٹیشن تھی ناصر جمال کی. ناصر جمال ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور پروٹیکشن اور سیفٹی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا. میں نے دوبارہ وہاں پہ یہی بات کی کہ جی وہ احسن اقبال کمیٹی کے ریکمنڈیشنز کو سامنے رکھیں. تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ ہم دوبارہ اب اس کی روشنی میں ہم ڈرافٹ بنائیں گے. ابھی تک تو وہ ڈرافٹ نہیں آیا. وہ مجھے یاد ہے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس میں سیریس نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. متی صاحب وٹ ڈو یو تھنک؟ میں یہی سوال تھا کہ کیا گورنمنٹ سیریس, آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کا کوئی انیشیٹو میں سیریس ہوگی؟ یہ بل میں نے پڑھا, سچی بات ہے مجھے 15-20 سال ہو گئے اب تقریباً کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے, اور بہت سی لیجسلیشن میں نے پڑھی ہیں. مجھے شرم آئی ہے اس بل کو کہ جو میں نے ڈرافٹ دیکھا ہے اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے, اور قانون سازی کی الف بے جیم جو ہوتی ہے نا وہ بھی اس سے واضح نہیں ہو رہی. اور جہاں پہ پاناما کے اوپر بڑے بڑے وکلاء جو ہیں بیٹھ کے تحفظ کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں, کوئی ملزم ہو یا جس پہ الزام ہو, وہاں پہ صحافیوں کے لیے میرے خیال میں اس بل پہ توجہ دینے کے لیے ایک لا منسٹری کا کلرک بھی شاید دستیاب نہیں تھا جس نے یہ بل کا ڈرافٹ کیا, اور اس کو اندازہ ہی نہیں کہ اس طرح کی قانون سازی کس طرح پروٹیکٹ کر سکتی ہے کسی بھی صحافی کو. میں اپنا یہاں پہ ایک چیز کچھ کلیئر کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تمام شہریوں کو ایکول پروٹیکشن آف لا ہے, اور کوئی بھی ایسی امتیازی قانون سازی نہیں کی جا سکتی کہ ایک گروہ یا ایک طبقے کو پروٹیکشن کے لیے خاص قانون سازی کی جائے اور دوسرے طبقے کے لیے وہ قانونی تحفظ دوسرے شہریوں کو حاصل نہ ہو. میں تو اس چیز کے خلاف ہوں. حکومت ایسے بل کے ذریعے, اور کچھ ہمارے یونین کے لیڈران بھی یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پہلے جو کچھ بھی صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا وہ صرف اس وجہ سے ہوتا رہا کہ قانون نہیں تھا. میرے خیال میں اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا صحافتی برادری کے ساتھ کہ جہاں پہ سپریم کورٹ کی سطح پہ صحافیوں کے اوپر ہونے والے حملے کی تحقیق ہو اور کچھ نہ نکلے. ہائی کورٹ کے ججز نے حیات اللہ خان کی تحقیق کی, سپریم کورٹ کے جج نے جو موجودہ چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں انہوں نے سلیم شہزاد کی تحقیق کی, کچھ نہیں نکلا. تو وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے بننے سے کچھ ہو جائے گا؟ جہاں پہ آئین کے ہوتے ہوئے حکومتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا اور ڈی جی ایس پی آر ٹویٹیں کر کے پرائم منسٹر کو ریجیکٹ کرتا ہے, تو وہاں پہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے اس قانون کے بننے سے کون سی تحفظ ہو جائے گا؟ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحفظ کا, پرٹیکولرلی صحافیوں کے تحفظ کی قانون سازی کی بات جو ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو کہ حکومت صحافیوں کو دینا چاہتی ہے. صحافیوں کی پروٹیکشن ہر شہری کی طرح صحافیوں کی پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے کوئی اسپیشل سیکیورٹی فورس نہیں آپ ریز کر سکتے. اس کے لیے تھانے کو آپ یہ حکم نہیں دے سکتے کہ صحافیوں کے گھر پہ آپ پیرا بٹھا کے رکھیں ہر صحافی کے, اور خاص کر اس وقت تک کہ جب آپ جرنلسٹ کو کسی بھی قانون میں ڈیفائن ہی نہ کر سکے ہوں. آج تک جب تک آپ ایک ڈیفائن نہیں کر رہے کمیونٹی کو, اس کو ایک نئے قانون کے تحت آپ بینیفٹ بھی کیسے آپ کر رہے ہیں؟ یہ جو انڈومنٹ فنڈ کی بات ہے اس کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے, اور پہلے بھی گورنمنٹس یہ گرانٹس دیتی رہی ہیں. انڈومنٹ فنڈ ویسے بھی بنایا جا سکتا ہے, گورنمنٹ رولز آف بزنس کے تحت بھی بنا سکتی ہے, ٹھیک ہے. منسٹری آف انفارمیشن کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, بجٹ ہوتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو یہ ویلفیئر کا بل لا کے جرنلسٹوں کا ٹائم ضائع کیا گیا ہے, اور بہت سارے ایسے اقدامات جو حکومت کو کرنے چاہیے تھے سنجیدگی سے, خاص کر جو جرنلسٹوں پہ حملے ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کے حوالے سے, ان کی رپورٹوں کے حوالے سے, ان کو منظر پہ لانے کے حوالے سے, اور پھر ان کی سفارشات کی روشنی میں ٹھوس اقدامات اور کارروائی کرنے کے حوالے سے, حکومت نے وہ کرنے کی بجائے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے اس قانون سازی کے حوالے سے, جس میں میرے خیال میں ہمارے کچھ صحافی بھائی بھی شامل ہیں کہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری کمیونٹی کو لگانے میں. اور حکومت اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. اس کے لیے اس طرح سے مختلف رائے اگر اف یو الاؤ می, وہ یہ کہ اسپیشل جو گروپس ہوتے ہیں یا کمیونٹیز ہوتی ہیں ہر ملک میں, ان کی اگر وہ انڈر رسک ہوتے ہیں تو ان کی پروٹیکشن کے لاز بنتے ہیں, جس طرح پاکستان میں ویمن پروٹیکشن لا بھی ہے اور اسپیسیفکلی وہ چائلڈ پروٹیکشن بھی ہے. جو آرٹیکل 25 ہے اس کے اندر خاص طور پہ لکھا گیا ہے کہ ماں سوائے عورتوں اور بچوں کے
किसी किस्म की इम्तियाजी कानून साजी नहीं की जा मोदी साहब सकती। देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन के तहत तमाम पाकिस्तानी शहरी बराबर हैं, लेकिन जो सहाफ़ी हैं वो ये तो नहीं कह रहे कि हमें को पुलिस फोर्स दे दें हमारी प्रोटेक्शन के लिए, बिल्कुल भी नहीं कह रहे। वो ये भी नहीं कह रहे जनाब कि हमको बहुत सुपरफिशियल चीज़ है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइन में या कानून में कुछ ऐसी आप तब्दीलियाँ ले आएँ कि जिसके तहत जो मिसाल के तौर पे जो हमने रिकमेंड किया था वो ये किया था कि पैमरा जो है वो इस चीज़ को मुमकिन बनाए कि तमाम टीवी चैनल्स जो हैं उनके मालकान और उनकी मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन में सिर्फ उस सहाफ़ी को भेजेगी काम करने के लिए जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अपना इक्विपमेंट होगा और जिसके पास एक ख़ास एक्सपीरियंस होगा। और अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में या वॉर जोन में कोई सहाफ़ी जो है वो जा रहा है तो उसकी इंश्योरेंस करवाई जाएगी। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन में सहाफ़ी जो है वो शहीद हो जाता है और उसकी इंश्योरेंस नहीं हुई है, उसके पास सिक्योरिटी मेजर्स नहीं थे, उसके पास ट्रेनिंग नहीं थी, तो उस टीवी चैनल की मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह अखबारात जो हैं वो लोगों को भेजते हैं, ट्राइबल एरिया में सहाफ़ी हमारे काम करते हैं, उनको तनख्वाहें नहीं देते, उनको ट्रेनिंग नहीं देते, तो इसके लिए कानून साजी इस हवाले से करनी है। आपने बहुत अच्छी बात नहीं तो मैं हमारा तो बिल ही है। अब देखिए डिमांड यही थी ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर है ना, इसके लिए कानून जो लाया जा रहा है उसकी बजाय जो पैमरा के मौजूदा कवानीन है उसमें मालकान को पाबंद करें, अखबारात के पाबंद करें, अखबारात के मालकान को। ये बात आप पूछ लें, ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन है कौमी असम्बली की, वहां पे मैंने ये बात कही थी, यही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में बिल पेश किए बगैर भी आप इसमें कर सकते हैं। सिर्फ पैमरा लॉ अपने रेगुलेशंस को अमेंड करें, पैमरा लॉ को आपने सिर्फ अमेंड करना है। और इस पे जो कमेटी के मेंबर थे तलाल चौधरी साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि पैमरा लॉ हमें बताएं आप, तो मैंने पैमरा लॉ भी उनको बता दिया था कि आपने सिर्फ एक अमेंडमेंट करनी है। अच्छा, दुनिया के बहुत से ममालिक में जहाँ पे सहाफ़ियों को खतरात दरपेश हैं वहाँ पे इस किस्म की कानून साजी हुई है। मसलन मैक्सिको में, होंडुरास में, इराक में, होंडुरास में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट मीडिया जो है वो उनका तकर्रर हुआ है कि अगर मीडिया के खिलाफ क्राइम्स हो रहे हैं और उनको फॉलो अप नहीं कर रहा तो उनको फॉलो करने के लिए कोई बंदा होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान में तो सहाफ़ी को एक खास मकसद के लिए, एक खास तबका, एक खास ग्रोह, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, एक खास मकसद के लिए उसको टारगेट करते हैं उसको, और फिर उस पर कोई गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देता है, कोई उस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा देता है। अच्छा, फिर ये है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पार्लियामेंट के सामने जवाब देनी है, वो अदालतों में पेश नहीं होती। हयातुल्लाह केस में कोई नहीं आया, उमर चीमा के केस में कोई नहीं आया, सलीम शहजाद के केस में कोई नहीं आया। तो हमने ये भी रिकमेंड किया था कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो मुंतखब पार्लियामेंट को या उसकी किसी कमेटी को जवाबदेह हों। तो इससे सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी का भला होगा। हर शहरी के लिए बिल्कुल सही है, ये तो हर शहरी के लिए। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूँ, शायद आपने नहीं, मैं जो आप बात कह रहा था, ये जो बिल जिस तरीके से लाया जा रहा है, आपने कहा सिक्योरिटी एजेंसी जवाब देनी होती, मैं तो समझता हूँ हर शहरी जो लापता होता है उसके हवाले से सिक्योरिटी एजेंसी जवाबदेह होनी चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसीज डिफेंस मिनिस्ट्री को जवाबदेह होनी चाहिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री को जवाबदेह होनी चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज फेडरल गवर्नमेंट को जवाबदेह होनी चाहिए, पार्लिमानी कमेटीज को जवाबदेह होनी चाहिए। तो पैमरा में लॉ में अमेंडमेंट्स करें, न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट्स करें, प्रेस काउंसिल को थोड़ा एम्पावर करें, तो उसके जरिए आप मजबूर करें मालिकान को कि उनके इतने वसाइल होते हैं कि वो आपके लिए बड़े से बड़ा वकील भी कर सकते हैं, और वो उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो कोर्ट में केसेस को परसू भी कर सकते हैं। आम आदमी शायद नहीं कर सकता। चलें इससे आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बजाय मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि इस तरह के मर्डर केसेस में वो जितने प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इतने इंडिपेंडेंट और इतने पावरफुल हों कि वो इस तरह के हाई प्रोफाइल असैसिनेशन केसेस या अटेम्प्ट के केसेस को भी परसू कर सकें। इसके लिए आप, मैं कहता हूँ, बड़े से बड़ा कानून पास कर सकें। इधर बेनज़ीर मर्डर में प्रोसिक्यूटर्स के साथ क्या होता रहा, कानून पास हो गया, प्रोसिक्यूटर इतने बड़े बड़े लग गए, वो मर्डर हो गया बेनज़ीर भुट्टो के केस में जो प्रोसिक्यूटर था। तो इसमें कहां से आप प्रोसिक्यूटर ढूंढ के लाएंगे सिर्फ एक कानून बनाने से? तो थोड़ा सा एम्पावरमेंट जो है गवर्नमेंट को, अपने पूरे इदारों को भी थोड़ा सा वो करना है, और सिविलियन गवर्नमेंट को हिम्मत करनी पड़ेगी, जजों को थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। महज इस कानून साजी के जरिए शायद सब कुछ अचीव नहीं हो सकता। इसको रैप अप करते हैं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए, बट आखिरी सवाल सर आप दोनों से, जो डॉन लीक्स वाला मामला भी हम देख रहे हैं, टेलीविजन पे चल रहा है, हर जगह पे सुनाई दे रहा है, डू यू थिंक इस पे इसके रिप्रिकॉशंस डॉन पे कुछ सीरियस एक्शंस के तौर पे नजर आएंगे, कुछ सेंसरशिप होगी? मैं सिर्फ डॉन पे इसके रिप्रिकॉशंस नहीं देख रहा, जो ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से गया है APNS को कि आप
ڈان کے ایڈیٹر اور رپورٹر کے خلاف انضباطی کارروائی کریں اور آپ ایک کوڈ آف ایتھکس بنائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ APNS کے ذریعے صحافیوں پہ سینسرشپ لگانے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے، اور یہ نئے نئے طریقے، غیر اعلانیہ سینسرشپ کے نئے نئے طریقے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ APNS کو چاہیے کہ وہ اس سازش کو سمجھے اور حکومت کے ہاتھوں استعمال ہونے سے انکار کر دے۔ APNS کا ضابطہ اخلاق پہلے سے موجود ہے، APNS کو ایک ضابطہ اخلاق نیا بنانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے سے ضابطہ اخلاق موجود ہے۔ ظفر عباس جو ڈان کے ایڈیٹر ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو ان کا ادارہ کرے یا کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کرے، CPI کرے۔ سیرل المیڈا صحافی ہیں، ان کا تعلق ڈان سے ہے، کارروائی ڈان کی مینجمنٹ کو کرنی چاہیے، یا اگر آپ نے کسی تنظیم کو انوالو کرنا ہے تو PFUJ کو کریں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو کریں، یا ساری باتیں چھوڑیں، آپ پریس کونسل آف پاکستان میں چلے جائیں، وہ کیوں بنائی ہوئی ہے بالکل، اس کا کیا کام، وہاں پہ چلے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں ذاتی حیثیت میں جو پرائم منسٹر آفس کی طرف سے جو ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوا ہے اور APNS کے ذریعے ڈان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، میں ذاتی طور پہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط مثال قائم کی جا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر مزید اخبارات اور مزید صحافیوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ مہدی صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈان لیکس کے حوالے سے جو انکوائری کمیٹی ہے اس نے جو رپورٹ تیار کی ہے، جب تک وہ رپورٹ مکمل طور پہ شائع نہیں کی جاتی، تمام شواہد اور ایویڈنسز کو منظر عام پہ نہیں لایا جاتا، کسی بھی فورم کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ محض کسی کے خط لکھنے پہ وہ الزامات کی بنیاد پہ اپنے کسی ممبر اخبار کے خلاف کارروائی کرے، چاہے وہ APNS ہے چاہے کوئی بھی ہے۔ تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ شواہد سامنے لائے جائیں، پہلے یہ تو ثابت کیا جائے نا کہ اس خبر سے جو ہے واقعی نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس اگر یہ الزام ہے کہ خبر اس کمیٹی سے لیک کیسے ہوئی یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کا اگر کوئی الزام ہے، تو وہ صحافیوں کے اوپر آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے گورنمنٹ کے امپلائیز پہ کریں۔ آپ نے یہ تو اس رپورٹ میں طے نہیں کیا کہ وہ خبر لیک کرنے والا کون ہے، یہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ طے نہیں ہو سکا، تو پھر کیسے آپ ایک انکنکلوسیو اور انکمپلیٹ رپورٹ کی بنیاد پہ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ APNS یا کوئی بھی دوسرا فورم جو ہے وہ ڈان اخبار کے خلاف کارروائی کرے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو وہ انکوائری، آپ شواہد تو پورے کریں، آپ انکوائری رپورٹ تو کنکلوسیو بنائیں اس کو، اس کے بعد پھر یہ بات اس کے بعد فیصلہ اور ویسے بھی میڈیا اور اس خبر کا جہاں تک امپیکٹ ہے اس کا فیصلہ آپ عوام پہ چھوڑ دیں، عوام پہ۔ اور جس قسم کا رد عمل اب سامنے آیا ہے DGSPR کی طرف سے پرائم منسٹر کے نوٹیفیکیشن کو، انہوں نے کہا میں ریجیکٹ کرتا ہوں، میرے خیال میں اس کے بعد APNS کا یہ ایتھیکل اور جرنلسٹ کمیونٹی کی یہ ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو ڈیموکریٹک سپیس کے لیے فائٹ کرنے کی ٹریڈیشن ہے پاکستان کے اندر، پوری دنیا میں جرنلسٹ جو ہیں ڈیموکریسی کے لیے فائٹ کرتے ہیں، اس میں ایک ڈیموکریٹک باعث ہوتا ہے ہر جرنلسٹ میں، ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ APNS کو بھی اور تمام میڈیا باڈیز کو مل کر یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ DGSPR جو ہے اپنی ٹویٹ وڈرا کریں، اور اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ اور پریشر فری ماحول کے اندر میڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کر پائے گا۔ جب تک وہ ٹویٹ جو ہے فیلڈ میں ہے، اس وقت تک کوئی میڈیا کا فورم جو ہے انڈیپینڈنٹلی اور پریشر فری ماحول کے اندر کسی قسم کا ڈیسیژن لینے کا مجاز نہیں ہے، اور خاص کر جب تک رپورٹ بھی پوری طرح منظر عام کے سامنے نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ متی صاحب، میر صاحب۔ میرا آخری سوال تو یہ ہونا تھا کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہ ایک سال میں پچھلی دفعہ جب ہم نے میر صاحب سے بات کی تھی اس میں کیا پروگرس ہوئی ہے، اور اب اس وقت ہم میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کدھر کھڑے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔